قال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم علمهم الکتاب والحکمہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 19واں پارہ۔ اور جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے تھے وہ کہتے ہیں ہم پر فرشتے کیوں نہیں اترتے یا ہم ہی اپنے پروردگار کو آنکھوں سے دیکھ لیں۔ یہ اپنے دل میں بہت بڑے بن بیٹھے ہیں اور بہت بڑی سرکشی میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ دن ایسے مجرموں کے لیے کوئی خوشی کا دن نہ ہوگا، اور وہ پکار اٹھیں گے کہ ہم تو تم سے پناہ مانگتے ہیں، جو کچھ انہوں نے کیا دھرا ہوگا ہم ادھر توجہ کریں گے تو اسے اڑتا ہوا غبار بنا دیں گے۔ فرشتوں کو جو دیکھنے کی صورتیں ہیں نا وہ صرف 3 ہیں۔ 2 جو ہیں وہ دنیا کے اندر میں اور ایک آخرت میں۔ دنیا میں ایسے لوگ جب ان کے اوپر ایسے لوگ اس وقت فرشتوں کو بچشم خود مطلب اپنی آنکھوں سے نگاہوں سے دیکھ لیتے ہیں جب وہ ان پر قہر الہی اور عذاب الہی لے کر نازل آتے ہیں، جو پچھلی امتوں کے حوال گزرے ہیں۔ پھر دوسرے اس وقت جب وہ ان کی جانیں نکالنے کے لیے ان کے پاس آتے ہیں تب بھی وہ دیکھتے ہیں۔ اور قیامت میں تو یہ دیکھیں کہ ہر ٹائم ہی اگر یہ جہنم میں ہے تو یہ ہر وقت ہی فرشتوں کو دیکھا کریں گے، اور جب بھی وقت ہوگا جو بھی صورت ہوگی ان کے لیے، اب وہ نہ وقت ان کے لیے کوئی خوشی لے کے آئے گا اور نہ ہی وہ فرشتوں کو دیکھیں گے تو ان کے لیے وہ فرشتوں کو دیکھنا کوئی خوشی کا سامان ہوگا۔ تو یہاں اللہ نے کہا کہ 2 ٹائم جو دنیا کے ہیں اس میں تو ہر ایک فرد کے اوپر ایک وقت تو لازماً آتا ہے جب اس کی وفات ہوتی ہے۔ پھر اسی کے ساتھ کچھ قیامت کا ہے کہ اس دن ہم ان کے جو اعمال ہیں ان کو اڑتا ہوا غبار بنا دیں گے۔ تو یہ دیکھیں کہ جو قیامت کا دن ہے نا اس کا جو دن ہے وہ موجودہ حساب سے 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ جو آج کل کے ہمارے دن چل رہے ہیں نا ان دنوں کے حساب سے قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر میں ہوگا۔ اس دن کی دوپہریں بھی ہوں گی، اس دن کی شام بھی ہوگی، اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوپہر سے پہلے لوگوں کے حساب کتاب سے فارغ ہو جانا ہے، یعنی صبح میں اگر کھڑا کیا ہے تو اللہ نے دوپہر تک ہم تمام لوگوں کے حساب کتاب سے وہ فارغ ہو جائیں گے۔ پھر وہاں پر جو جنتیوں کا انعامات اور اس کے اندر میں جب ان کو لباس پہنائے جائیں گے تو وہاں پر دیکھیں کہ انسان کہے گا کہ میں فلاں کو اپنا دوست، جنتوں کے اندر میں جب جنتیوں کو دیکھیں گے ان کے اندر میں ان کی نعمتوں کو اور ان کے اللہ رب العالمین کے انعامات کو، تو پھر وہ کہیں گے کہ کاش ہم بھی ان لوگوں کو دوست بنا لیتے اور کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا۔ تو یہاں پر اللہ نے سب سے بہترین مثال جو دی ہے حضرت ابراہیم کی دی کہ ابراہیم خلیل اللہ تھے، یعنی اللہ رب العالمین کے بہت اچھے دوست ہیں۔ دوستی کا لیول یہ ہے کہ آپ ان لوگوں سے دوستی کریں جو آپ کو دین کے قریب تر کریں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب اللہ رب العالمین کے ساتھ آپ کا دوست، اس کا ایک لنک ہے، وہ ایک اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہوا ہے، تو آپ کو بھی وہیں پر ہی لے کر جائے گا۔ تو جو جس برائی میں مبتلا ہوگا، آپ کا دوست ہے، آپ کے قریبی اس میں سے ہے یا کولیگز میں سے کوئی بھی ہے، تو وہ آپ کو اسی راستے پر ہی چلائے گا جس راستے پر وہ خود چل رہا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی پھر دیکھیں کہ خلیل اللہ بننے کے بعد ان کا اعزاز کیا کہ جنتیوں کے اندر جب سب سے پہلے لباس پہنائے جائیں گے تو وہ پہلا لباس سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا، یعنی ان کو وہ لباس دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد میں اللہ رب العالمین آخرت کے جو منکر ہیں لوگ ان کو بتا رہے ہیں کیا تم لوط علیہ السلام کی بستیوں کے اوپر سے نہیں گزرتے ہو؟ یعنی یہ جو صدوم کا علاقہ تھا وہ کفار مکہ کی تجارتی رستوں کے درمیان میں پڑتا تھا۔ تو اللہ یہاں بتا رہے ہیں کہ جب تم شام کی طرف اپنا تجارت لے کر جاتے ہو، تجارتی قافلہ، تو کیا تم صدوم کے علاقے سے نہیں گزرتے ہو جہاں پر میں نے عذاب الہی دیا تھا، یعنی لوط علیہ السلام کی قوم کو؟
تباہ کر دیا تھا۔ پھر اللہ رب العالمین ہواؤں کا کہتے ہیں کہ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت یعنی بارش سے ہواؤں کو بشارت بنا کر بھیجتا ہے، اور ہم نے ہی آسمان سے صاف ستھرا پانی اتارا۔ اب ہواؤں کی بھی جو ہے نا وہ مختلف اقسام ہیں، کچھ دیکھیں وہ جو چل رہی ہیں لیکن ہمیں محسوس نہیں ہوتی، وہ ساکن ہوائیں ہیں، حرکت میں ہوتی ہیں، ہلکی ہلکی سی ہمیں فیل نہیں ہوتی۔ کچھ اتنی ہوتی ہیں جو ہر سمت سے چلتی ہیں، اور کچھ کا چلنا جو ہے نا وہ صرف شمال سے ہوتا ہے، کچھ کا جو ہے وہ غروب سے جنوب سے ہوتا ہے۔ تو عموماً جو ہیں وہ بارشیں بھی لے کر آتی ہیں۔ تو وہ جو عرب کے لوگ تھے نا وہ کہا کرتے تھے اگر شمالی بارشیں ہوں تو وہ شمالی اگر ہوائیں ہیں تو وہ بارشیں لاتی ہیں، اور اگر جنوب کی بارشیں ہیں تو وہ بادل کو صرف اڑانے کے لیے آئیں گی، یعنی وہ تمہاری طرف سے بارش کو نہیں لائیں گی۔ جو صبح میں چلتی ہیں وہ ان کو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں کہا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور جو مشرق سے آنے والی تھی ان کو وہ دبور کہتے تھے، اور وہ کہتے تھے مشرقی ہوائیں جو ہیں وہ منحوس ہوتی تھیں، جو قوموں کو ہلاک کر دیا کرتی تھی۔ اب یہ دیکھیں ہواؤں کے رخ اور ہواؤں کی اقسام اللہ نے فرمایا یہ میری طرف سے ہے۔ پھر بارش کی میں نے بارش سے خوش ذائقہ پھل اور ہر طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بنا ڈالی تمہارے لیے۔ اور چاند اور سورج کے ان میں فرق کیا ہے؟ ایک ضیاء ہے، ایک روشنی ہے، نور ہے۔ جو سورج ہے وہ ضیاء ہے، ایک ایسا جو آنکھوں کو بھی چندھیا دیتا ہے، اس میں تپش اور حرارت ہوتی ہے، اس کو ضیاء بولتے ہیں جو سورج کے لیے آتا ہے۔ اور جو قمر کے لیے یعنی چاند کے لیے آتا ہے وہ نور آتا ہے۔ نور ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو آنکھوں کو ٹھنڈک دیتی ہے، خوشنما ہوتی ہے، اس کو دیکھنے کو دل کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین یہاں پر وہی چیزیں بتا رہے ہیں کہ سورج چاند یہ تمام اللہ رب العالمین کو نہ ماننے والوں کے لیے دلائل ہیں۔ پھر ایسے ہی لوگ جو لغویات سے بچتے ہیں، اللہ رب العالمین کا نام بلند کرتے ہیں، جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے وہ اس کی نصیحت پر اوندے منہ مطلب نہیں گر پڑتے، ان کے اوپر اثر ہوتا ہے، گہرے اثر چھوڑتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے جو دعا کرتی ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، کہ اے پروردگار ہمیں اپنی بیویوں اور اولادوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہمیں پرہیزگار لوگوں کا پیشوا بنا یعنی امام بنا۔ تو اللہ نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا، ان کے صبر کے بدلے میں انہیں میں نے جنتیں عطا فرمائی جس کے اندر میں وہ قائم ہیں۔ آخری جو آیت ہے اس کے اندر اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے، اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تم اسے نہیں پکارتے تو میرے پروردگار کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اینڈ پہ دیکھیں اللہ نے سارا بتا کے نا انعامات، مجھے نہیں پکارتے ہو، مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، تم تو حق کو جھٹلا چکے، اب جلد ہی اس کی ایسی سزا پاؤ گے جس سے جان چھڑانا مشکل ہوگا۔ اینڈ پہ اللہ نے کیوں کہا؟ ساری دلائل سمجھانے کے بعد میں جب کوئی انسان نہیں سمجھتا تو اینڈ پہ یہی ہوتا ہے کہ آپ نے ماننا ہے تو مانے، نہیں ماننا تو آپ کی مرضی۔ تو اللہ یہاں پہ چوائس دے رہے ہیں، ماننا ہے تو مانے، نہیں ماننا تو آپ کی مرضی۔ تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الشعراء، حضرت عبداللہ بن مسعود کی ایک روایت کے مطابق یہ سورہ واقعہ کی جو 56 آیت ہے نا اس کے بعد میں سورہ واقعہ جو 56 نمبر پہ ہے اس کے بعد نازل ہوئی تھی، اور یہ حضور کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کا زمانہ تھا جس میں کفار مکہ کو آپ بار بار دعوت دیتے تھے اور بڑی زور و شور کے ساتھ وہ مخالفت کیا کرتے تھے، پھر آپ کے لیے جو ہے وہ سزائیں منتخب کرنا اور آپ کو اذا رسانی کرنا اس کی طرف، پھر اس کے بعد اللہ نے قدرت کی نشانیوں کی طرف اشارہ دیا کہ کیا یہ نہیں دیکھتے، اور پھر اللہ رب العالمین کی جو قدرت کی نشانیاں ہیں اس کو توحید ثابت کرنے کے لیے کہ جی یہ جو قدرت کی جتنی بھی نشانیاں ہیں یہ واحد لا شریک کے ہی کنٹرول میں ہیں، اس کی طرف پھر معجزوں کی تلاش کہ بھئی آپ کیوں معجزے تلاش کریں، اس کی ضرورت تو نہیں ہے، اللہ نے اتنا بڑا معجزہ یعنی قرآن آپ کے ہاتھوں میں پکڑا دیا۔ پھر پچھلی امتوں کے واقعات بالخصوص یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مفصل آئیں گے کہ ان کے قوم نے جو ان سے معجزے طلب کیے تھے ان کے بارے میں کہ منہ مانگے معجزے دیے گئے پھر بھی انہوں نے جو ہے وہ نافرمانی کی تو ہم نے ایسی قوموں کو ہلاک کر دیا۔
پھر جو کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن کہتے تھے، کبھی جادوگر اور کبھی آپ کو شاعر یا مجنون کہتے تھے، تو آخری رکوع میں ان تمام باتوں کی جو ہے وہ مدلل طریقے سے تردید کر دی گئی ہے، اور کاہنوں اور شاعروں کی خصوصیات بیان کر کے جتایا گیا ہے کہ ان میں سے کوئی بات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو اسی نسبت سے اس کا نام جو ہے نا وہ شعراء یعنی اشعار، جو شاعر ہوتے ہیں ان کی جمع پر شعراء رکھا گیا ہے۔ اور اس پر دیکھیں کہ جو سب سے پہلا اعتراض ان کا تھا نا کفار مکہ کا، وہ کیا تھا کہ جی ہم کیوں مانیں کہ یہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے؟ تو اللہ نے فرمایا یہ وضاحت کرنے والی کتاب کی آیات ہیں، اے نبی اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو اس غم میں شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک ہی کر ڈالیں گے، اگر ہم چاہتے تو ان پر آسمان سے کوئی معجزہ اتار دیتے جس کے آگے ان کی گردنیں جھک جاتی، ان کے پاس رحمان کی طرف سے جو بھی کوئی نصیحت آتی ہے، نئی نصیحت آتی ہے تو وہ اسے منہ موڑ لیتے ہیں۔ یہ لوگ تکذیب کرتے ہیں اور اس سے پہلے یہ کر چکے ہیں، اب جلد ہی انہیں ان کی باتوں کی حقیقتیں معلوم ہو جائیں گی، یعنی حقیقی خبریں معلوم ہو جائیں گی جن کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اب اس پر دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے پھر اس کے فوراً بعد الم یروا الی الارض کم انبتنا، انہوں نے زمین نہیں دیکھی جس کے اندر ہم نے اتنی ساری نباتات اگا دیں۔ پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی جو اللہ سے گزارشات تھیں اس کی طرف توجہ، پھر اس کے بعد میں اللہ رب العالمین نے فرمایا جو سیدنا موسیٰ سے ایک خطأً قتل ہو گیا تھا، پھر اس کی پاداش میں وہ اپنے وطن سے دور چلے گئے تھے، یعنی مدین میں وہاں پر رہے، پھر میں نے ان پہ کرم فرمایا تو وہ اپنی قوم میں واپس آئے۔ پھر فرعون کا جو ہے وہ خدائی کے دعوے کی نوعیت اور اس کے اوپر کہ وہ خدا کیا، اچھا دیکھیں جتنے بھی یہ زمینی لوگ تھے نا، جیسے نمرود ہو گیا یا فرعون ہو گئے، اس کے اندر میں یہ اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین ایک ہے، ٹھیک ہے، لیکن زمینی وسائل اپنے اقتدار کی حیثیت سے کہ ہمارے برابر میں ہمارے اسٹیٹس میں کوئی نہ آئے، تو یہ زمینی خدائی کا دعویٰ کیا کرتے تھے، آسمانی نہیں لیکن زمینی خداؤں کا جو ہے وہ دعویٰ کیا کرتے تھے، اور اس میں وہ اتنے بڑھ جاتے تھے جیسے فرعون نے کہا تھا اے حامان سیڑھی لگاؤ اور میں موسیٰ علیہ السلام کے رب کو جا کے پکڑ لوں یا اس کو جان لوں کہ وہ کیا کر رہا نا۔ تو یہ ان کے ایک مذاق کا ایک لیول چیک کریں کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ بھی اس طرح کا مذاق بنا لیا جیسے کوئی نارمل سی چیز ہے، سیڑھی لگائیں گے اور آسمان پر ہم چلے جائیں گے۔ پھر حضرت موسیٰ کو جو اللہ رب العالمین نے معجزے دیے تھے، فرعون نے اس کو جادو قرار دیا، پھر اس کے بدلے میں پورے مصر کے اندر میں سے جادوگر جو ہیں وہ اکٹھے کیے گئے۔ پھر جادوگروں نے جب حقیقتاً حضرت موسیٰ کے اس معجزے کو دیکھا تو وہ صدمے میں گر پڑے، جہاں سے فرعون بہت زیادہ غصے میں ہوا تھا اور اس نے ان تمام کو قتل کرنے کی جو ہے وہ دھمکی تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ کرتا بھی تھا، قتل جو ہے نا تیسرا فرعون، یہ جس وقت میں ہمارے پاس یہ موجود ہے نا فرعون کی لاش، جو حضرت موسیٰ نے جس کو مطلب پرورش پائی حضرت موسیٰ نے، حضرت موسیٰ کو جس نے پالا تھا وہ اور فرعون تھا، ٹھیک ہے۔ فرعون اصل میں ایک بادشاہ کو کہا جاتا ہے، بادشاہ کا نام، جیسے شاہ حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا ہے، نام ان کی اور ہیں، تو ایسے ہی روم کے بادشاہوں کو جو کیسر اور ان کے نام ان کے دیے جاتے تھے، اس میں یہ فرعون دیا جاتا تھا مصر کے اندر کے بادشاہ کو۔ جو پہلا جس نے پالا تھا وہ اور تھا، یہ جو موجود ہے جس نے خدائی کا اتنا جھوٹا دعویٰ کر دیا تو یہ اس کا بیٹا ہے۔ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرنے کی سزاؤں پر ان کو پھر ملک سے لے کر باہر چلے گئے، یعنی میدان تیہ کے اندر میں آگے، پھر اللہ نے کہا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، پھر ان کے اوپر ابراہیم کی خبر، یعنی اہل مکہ پر ابراہیم علیہ السلام کی خبر پڑی ہے۔ خبر کون سی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ سے کہا تھا اور اپنی قوم سے کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو، تو یہ تو سارے کے سارے جو ہیں بت ہیں اور یہ کچھ بھی نہیں کرتے، بیٹھے رہتے ہیں ان کے ساتھ، آپ یہ نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں۔ تو سیدنا ابراہیم کی جو بتوں سے دشمنی تھی نا وہ صرف اس وجہ سے تھی کیونکہ یہ سنتے بھی نہیں ہیں اور یہ سمجھتے بھی نہیں ہیں، تو آپ خام خواہ ان کے ساتھ میں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد قوم جو نہیں مانتی تھی تو وہ کہتی تھی کہ ابراہیم نے نا ہمارے بتوں سے چڑ بنا لیا، ضد بنا لیا، اور اس کو کچھ بھی نہیں ہے، یہ بس ان سے چڑھتا ہے۔ تو اسی کے بعد پھر اللہ رب العالمین زندگی اور موت کے متعلق بتا رہے ہیں وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، وہی ہے جو ابراہیم نے کہا تھا نا میں زندہ ہوں یا موت ہو جائے مجھے، یہ اللہ رب العالمین کے لیے، یعنی میری زندگی بھی میری موت بھی اللہ رب العالمین کے لیے، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے، وہ مجھے پلاتا بھی ہے، وہ مجھے ہر ایک جگہ پہ صحیح طریقے سے گائیڈ کرتا ہے۔ تو موت اور زندگی جو ہے یہ اٹل ہیں، دونوں چیزیں، ان سے نہ پچھلی امتیں بھاگی ہیں نہ ہم بھاگ سکتے ہیں، وہ کس کے ہاتھ میں، وہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے دعا کیا کی تھی رب حب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے پروردگار مجھے حکمت عطا فرما، مجھے صالحین لوگوں میں شامل فرما دے۔ جو پچھلی جتنی بھی
اللہ رب العالمین نے اقوام کے حالات بتائے ہیں نا، اس کے اندر میں دیکھیں دعا کتنی بہترین ہے، ربی حبلی حکم والحقنی بالصالحین، مجھے حکمت بھی عطا فرما، مجھے صالح لوگوں میں شامل فرما، پچھلے لوگوں میں مجھے سچی ناموری عطا فرما اور مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں شامل فرما، وغفر لی ابی انہ کان من الضالین۔ یہ دعا تھی جس کے اوپر بعد میں اللہ نے منع کر دیا تھا کہ آپ اپنے والد کے لیے ایسے دعا نہیں کر سکتے۔ اچھا، اس پر دیکھیں کہ عابد اور معبود، عابد جو عبادت کر رہا ہے، معبود جس کی جا رہی ہے، اللہ نے بتایا جہنم میں پھینکے جانے والے دونوں ہوں گے، عابد بھی پھینکا جائے گا اور ساتھ میں جس کی عبادت کی جا رہی ہے معبود، وہ بھی پھینکا جائے گا۔ پتھر ہیں جو بھی ہیں ان کو وہ سزائیں دیکھیں گے کہ یہ بھی ہمارے ساتھ میں جل رہے ہیں، تبھی تو وہ کہیں گے نا ہائے افسوس ہم نے اپنی زندگی بے فائدہ گزار دی، شاید کہ ہم کوئی نیک عمل کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ اللہ نے فرمایا کہ عاد کی قوموں کو دیکھ لو، اتنی یادگار عمارتیں بناتے تھے، پھر اس قوم سمود کا مسکن، پھر یہ کتنی بڑی بڑی قوم تھی، پھر صالح علیہ السلام کی قوم، پھر ان کی قوم کو تبلیغ، پھر وہاں پر سے پہاڑ پھٹنا اور اونٹنی کا نکلنا، پھر یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا، پھر اونٹنی کے پانی پینے کی باری، پھر اس کے اوپر اختلاف، پھر سیدنا صالح علیہ السلام کے اوپر جو قاتلانہ حملے کی سازش کی گئی تھی اونٹنی کی کوچے کاٹنے کے بعد، پھر سیدنا لوط علیہ السلام، پھر ان کی اوپر جو ہے قوم کے اوپر پابندی، جو انہوں نے کہا تھا کہ تم مردوں سے نہ یہ بدفعلی کرو، تم عورتیں تمہارے لیے بہت ہیں، سیدنا لوط نے وہاں پر پابندی لگائی، تو پھر قوم ان کی جو ہے وہ تھوڑی سی غصہ ہو گئی، اور ان کا جو ہے وہ سارے کے ساری قوم مل کر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس کہ تم ہمیں کیا نصیحتیں کرتے ہو، ہم اسے رکنے والے نہیں ہیں۔ پھر سیدنا لوط علیہ السلام کی بیوی کا کردار دیکھیں کہ ایک نبی کے گھر میں پلنے والا بچہ، حضرت نوح کا بیٹا، مشرک اور کافر، تو اللہ نے اس کو ڈبو دیا۔ باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آزر، اللہ نے کہا کہ باپ بھی آپ کے اگر مسلمان نہیں ہیں، مشرک ہیں، کافر ہیں، تو میں ان کو بھی معاف نہیں کروں گا، آخرت میں انجام دوں گا۔ پھر اس کے بعد سیدنا لوط علیہ السلام کی بیوی، مستقل ایک نبی کے گھر میں ان کی رہائش ہے، وہی آ رہی ہے، اللہ رب العالمین کے ڈراوے، خوف، ہر چیز دیکھ رہی ہیں، اس کے باوجود نہیں مانی۔ تو نہ ماننے والے کوئی بھی ہوں، آپ کے قریبی ہی کیوں نہ ہوں، جنہوں نے نہیں ماننا وہ بالکل بھی نہیں مانیں گے۔ پھر اللہ نے قرآن کے متعلق بتایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ یہ جو ہے نازل کردہ رب العالمین کی طرف سے، نزل بِهِ الروح الامین، یعنی جسے روح الامین لے کر آپ کے دل کے اوپر اترتے ہیں، علی قلبک لتکون من المنذرین، آپ کے دل پر نازل ہوا تاکہ آپ ڈرانے والے ہوں، لسانا عربی مبین، عربی واضح جو فصیح اور بلیغ زبان ہے، عربی بلاغت والی، اس کے اندر میں نازل ہوا، اور روح الامین یعنی حضرت جبرائیل کی بات آ رہی ہے۔ یہ اس سے پہلے صحیفوں کے اندر میں بھی موجود تھا آپ وسلم کی بشارت، اہل مکہ جس کا انکار کیا کرتے تھے، پھر قریش کو پہلی دعوت، پھر اس کے بعد میں شیطان صرف جو ہے وہ بد کردار لوگوں کے اوپر آیا کرتا ہے اور انہی کے اوپر وہ اترتا ہے اور انہی کو اپنی سائڈ پر جو ہے وہ لے جاتا ہے۔ مطلب کہ شیطان کا وار صرف ان لوگوں پہ چلتا ہے جو بد کردار ہوتے ہیں، جو صحیح کردار والے لوگ ہیں، جو صحیح اللہ رب العالمین کے ماننے والے ہیں، ان کے اوپر پھر شیطان کا کوئی بھی زور نہیں چلتا۔ تو اللہ آخر جو ہے وہ اسی چیز پر ختم کر رہے ہیں کہ میرے بندے جو ہیں ان پر صرف میرا زور چلتا ہے، شیطان کا زور میرے بندوں پہ نہیں چلتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النمل۔ سورۃ النمل کے اندر میں دیکھیں ہم قصہ پڑھیں گے ایک حضرت سلیمان کا کہ اللہ رب العالمین نے ان کو جو ہے وہ بادشاہت عطا فرمائی تھی، اور ایسی بادشاہت جو کسی کو بھی عطا نہیں فرمائی تھی۔ پھر انہوں نے جو کلام کیا تھا چونٹی سے، پھر اس کے متعلق آتا ہے جو سیدنا عباس ہیں ان کی روایت میں اس کا جو نزول ہے
وہ سورہ شعراء کے فوراً بعد میں نازل ہونے والی، یعنی جو سورہ شعراء پچھلی ہم نے پڑھی ہے اس کے فوراً بعد یہ نازل ہوئی تھی، اور مکی صورتوں کی طرح اس کا موضوع بھی اسلام کے بنیادی عقائد، اس کا اثبات اور کفر کے برے نتائج کا بیان۔ پھر حضرت موسیٰ کا قصہ آئے گا، پھر حضرت صالح کے کچھ واقعات اشارے کیے جائیں گے ان کی طرف، پھر ان قوموں نے جو اللہ کی بات نہیں مانی، گھمنڈ کیا، سماجی رتبے سماج کے اندر میں جو اپنے عہدے ہیں ان کے اوپر ان کا جو تکبر تھا اس کی طرف۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا یہ کفار مکہ بھی جو ہیں گھمنڈ اور تکبر کے اندر اپنی دولت اور اپنی بادشاہت کے اندر میں مبتلا ہو گئے ہیں، تو اللہ نے ان کی طرف بھی یہی احکامات بھیجے لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر سب سے بڑا واقعہ ملکہ بلقیس کا اس صورت کے اندر میں آئے گا، جو ہم انشاءاللہ اگلے اس بارے میں دیکھیں گے۔ پھر اللہ رب العالمین نے سب سے مین یہاں پر وحدانیت کا ذکر کیا، اپنی وحدانیت کا۔ رب تعالیٰ صرف ایک واحد لا شریک ہے، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو اللہ اپنی وحدانیت کا جو ہے نا وہ ہر مرتبہ اعلان کرتے ہیں کہ میں واحد لا شریک ہوں۔ یہ قرآن اور وضاحت کرنے والی کتاب کی آیات ہیں جو ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہیں، جو نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ ادا کرتے اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے لیے ان کے کرتوتوں کو خوشنما بنا دیا، لہٰذا وہ اندھے بنے پھرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے اور آخرت میں وہی سب سے زیادہ خسارے میں رہیں گے۔ اے نبی، آپ یہ قرآن ایک حکیم اور علیم ہستی کی طرف سے پا رہے ہیں، جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا تھا۔ اب یہاں پر دیکھیں آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے لیے جو اللہ نے کہا کہ میں جزا اور سزا کا مالک میں خود ہوں، اے نبی آپ کے اوپر یہ جو قرآن بھیجا جا رہا ہے وہ صرف میری ہی نسبت سے آ رہا ہے، میں ہی اس کو اتار رہا ہوں۔ پھر حضرت موسیٰ کا جب وہ حضرت شعیب علیہ السلام سے واپس آ رہے تھے اور مدین سے جب مصر کی طرف واپس آ رہے تھے اپنے شہر، تو وہاں پر اندھیرا ہوا تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ رکو کہ میں روشنی پا کے آؤں۔ اس کی طرف آتا ہے، پھر وہ ایک وادی میں گئے، پھر وادی سے ان کو ایک پکار آئی کہ میں تمہارا رب ہوں، پھر وہ جو ہے خوف زدہ ہو گئے۔ پھر اللہ رب العالمین نے کہا خوف نہیں کھاؤ، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ؟ پھر یہ تمام جو انہوں نے بتایا تھا یہ میرا عصا ہے، اس سے میں پتے جھاڑتا ہوں، اس سے میں اپنے مطلب اس عصا کی خصوصیات گنوانا شروع کر دیں۔ پھر اللہ نے اس کے بعد میں فرمایا کہ سیدنا داؤد کو میں نے بادشاہت عطا فرمائی۔ اب دیکھیں سیدنا داؤد یہ 6 بھائی تھے اور سیدنا داؤد سب سے چھوٹے چھوٹے تھے، اور ان کا جو ہے نا قد وہ پست تھا، چھوٹے قد کے تھے، جسم بہت مضبوط تھا، ان کا مضبوط جسم کے مالک تھے، تیر اندازی اور نشانہ بازی میں بہت ماہر تھے۔ اس کے بعد میں آپ کو جو ہے نا وہ پیشہ ورانہ مطلب اس کی ضرورت تھی، تو بکریاں چرایا کرتے تھے۔ تو ان کے جو بھائی ہیں نا ان کو کچھ سمجھتے نہیں تھے، چھوٹے قد کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرا یہ کہ یہ بکریوں کا ریوڑ ان کے پاس ہوتا تھا، تو اس سبب سے اب یہ نشانہ بازی اور جو ان کی تیر اندازی تھی نا اس کے اندر اتنی مہارت ان کو تھی کہ جالوت کی لڑائی کے وقت میں جو ہے نا وہ طالوت کے لشکر کے ایک صرف سپاہی تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن ان کی اس بنا پر کہ اللہ رب العالمین نے ان کو عطا کرنی تھی بادشاہت، تو انہوں نے جالوت کو جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تو طالوت نے اپنی بیٹی سے ان کا نکاح کر دیا، اور اس کے بعد جب طالوت دنیا سے گیا تو پھر یہ خود ہی بادشاہ بنے۔ تو اللہ نے فرمایا اس طرح میں نے سیدنا داؤد علیہ السلام کو بادشاہت کے مسند پر فائز کیا، پھر ان کے بعد ان کو علم بھی دی، اور علم سے مراد مطلب جو نبوت کا علم ہے وہ بھی، پھر اس کے بعد علم شریعت بھی میں نے عطا کیا، پھر اس کے بعد میں نے تمام جہان والوں کا علم بھی عطا کیا، ان کو میں نے بیٹا عطا کیا۔ اور جو سیدنا سلیمان آتے ہیں، حضرت سلیمان، ان کی جو ہے وہ تو پھر اور ہی حساب کی بادشاہت گئی تھی کہ جانوروں کی بولی کا سمجھنا، پھر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، ہر چیز کی تسبیح ان کو سنائی دیتی تھی کہ اللہ کی تسبیح ہر جو چرند پرند ہے وہ کرتا ہے۔ پھر انسانی لشکروں کو تو چھوڑیں، جنوں کے لشکروں کے اوپر بھی اور پرندوں کے لشکروں کے اوپر بھی ان کی حکمرانی تھی، ان کے نظام کو بھی وہ دیکھا کرتے تھے۔ کلّا شیء یعنی ہر چیز کے اوپر ہم نے سلیمان کو بادشاہ بنا دیا۔ پھر چونٹیوں کا جو ہے وہ نظام، کہ یہاں دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے نا ہر ایک انسان کو ضابطہ حیات دیا ہوا ہے، آپ نے اس طرح سے زندگی بسر کرنی ہے۔ اور جو چونٹیوں کو اللہ نے دیا نا وہ سب سے مین تھا نظم و ضبط۔ چونٹی جہاں پر بھی ہوگی نا وہ اپنی لائن سے، اپنے جو لشکر ہے، اپنا جو اس کا ایک قبیلہ ہے، وہ اس سے الگ نہیں ہوتی، ادھر ادھر نہیں ہوتی، قبائل کو منتظم کر کے وہ چلتی ہے۔ اور سب سے مین کہ ان میں باہمی تعاون ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کو کوپریٹ کرتی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا یہ نمل جو ہے نا، اس سورج کی نسبت سورہ نمل چونٹی کے نام سے رکھی گئی ہے۔ اس کا اللہ بتانا کیوں مقصود تھا، بتانا کیوں چاہ رہے تھے کہ نمل کے اندر میں یہ خصوصیات ہیں، انسان نظم و ضبط پیدا کرے،
انسان کے اندر میں ایسے ہی ہونا چاہیے، وہ معاون و مددگار ہو، وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں، جب بھی وہ کوئی کام کریں تو وہ ایک ٹیم ورک کی صورت میں کریں، فردن نہیں کریں۔ تو وہ بھی یہی کام کرتی، ٹیم ورک ان کے اندر میں بہت زیادہ ہوتا تھا۔ پھر کسی بھی مہم کے اوپر جاتے ہوتے تھے تو ان میں سے جو لیڈر منتخب کیا جاتا تھا کہ یہ ہمارا لیڈر ہے، اس نے ہمیں لیڈ کرنا ہے، اور وہ تمام کے تمام اس لیڈر کی مانا کرتے تھے، یعنی کہ میں نے نہیں مانی، تو وہ چونٹی اپنے لیڈر کو مانا کرتی تھی۔ پھر جب انہوں نے چونٹی نے کہا تھا کہ اے چونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں چلے جاؤ، کیونکہ سلیمان اس کا لشکر آ رہا ہے، اور جب بھی بادشاہ کسی بستیوں کے اوپر سے کسی جگہ سے گزرتا ہے تو وہ خیر نہیں چھوڑتا، یعنی وہ سب کو رون دیتا ہے۔ تو حضرت سلیمان نے اس کی آواز دور سے تو انہوں نے ان کی آواز سنی اور پھر وہ مسکرا پڑے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ اللہ نے اتنی مرتب حدود دی تھیں کہ وہ جو وادی نمل ہے، چونٹیوں کی ایک پوری وادی تھی، وہاں تک بھی وہ گئے تھے۔ پھر اہل سبا اس کے متعلق پھر حدود کہا کہ دیکھیں چھوٹا سا ایک پرندہ تھا، اور اس نے جان لیا کہ جو ملکہ سبا اور اس کی قوم ہے وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتی۔ انہوں نے کہا سلیمان آپ کے دور میں ہوتے ہوئے ایک ایسی قوم بھی ہے جو اللہ رب العالمین کو نہیں مانتی۔ پھر انہوں نے پوچھا کون سی قوم؟ انہوں نے کہا یہ ملکہ سبا کی قوم ہے۔ پھر اس کے بعد اہل سبا جو تھے نا وہ سورج کی پوجا کیا کرتے تھے، یعنی یہ لوگ سورج پرست تھے اور آخرت کے منکر بھی تھے، اور ان کی جو زیادہ تر کوشش تھی نا وہ دولت کمانا اور زندگی کا جو معیار ہے نا اس کو بلند کرنے میں لگی رہتی تھی۔ اور اگر آج کے دور میں دیکھیں تو ہم میں سے ہر فرد قوم سبا کا ہی لگتا ہے، ان کے اندر میں بھی یہی ہے، آخرت کے منکر نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم نے اپنے کسی نہ کسی کو نا بت بنایا ہوا ہے۔ وہ سورج پرست تھی، سورج کی پوجا کرتے تھے، ہم اپنے نفس پرست ہیں، ہم اپنے نفس کی پوجا کرتے ہیں۔ تو اسی حساب سے دیکھیں پھر دولت کمانے کا حرص بہت تھا ان میں، اور اللہ نے ان کو بہت زیادہ نوازا بھی تھا۔ اب کہتے شیطان نے جو ان کو یہی بات سمجھائی کہ تم اتنی اللہ نے تمہیں وسائل دیے ہیں تو تمہیں کیا ضرورت ہے اللہ کو ماننے کی، اتنا اللہ تم سے خوش ہیں کہ تمہیں نباتات اور ہر طرح کی تمہیں جو باغات ہیں ان سے سرسبز ہیں تمہارے، اور سرشار کر دیا اللہ نے، تمہیں کیا ضرورت ہے اللہ کی ماننے کی نا۔ تو پھر وہ یہی طریقہ ان کو ملا کہ وہ پھر بت پرستی پہ اتر آئے، سورج کو اپنا خدا مان لیا۔ اب اس پر دیکھیں کہ ہود تھا، اس نے سمجھا کہ یہ قوم جو ہے وہ اللہ سے دور ہے اور یہ سورج کو پوجا کرتی ہے، تو وہ گیا اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتایا۔ پھر حضرت سلیمان نے اس کو خط دیا، پھر خط دینے کے بعد کہا جاؤ یہ قوم سبا کی طرف پھینکو، پھر اس کی ملکہ اگر وہ پڑھے خط تو تم سائڈ پہ بیٹھ کے ان کی باتیں سننا۔ پھر اس کے بعد جب ملکہ سبا نے اس خط کو پڑھا، پھر پڑھنے کے بعد اپنے جو لوگ تھے وزراء تھے، پھر ان سے مشورہ کیا کہ اب اس کے متعلق میں کیا کہوں، کیونکہ جب بادشاہ سے کسی کو کھلی دھمکی دیتا ہے اگر تم ایمان نہیں لائے تو ہم تمہارے اوپر یعنی تمہارے ساتھ جنگ کریں گے، تو پھر جب وہ بادشاہ جنگ کرتا ہے تو پھر وہ بستیاں تباہ کر دیتا ہے۔ تو اس پر ان کے جو وزراء تھے انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ ان کی طرف تحائف بھیجیں، تحفے تحائف بھیجیں، شاید کہ وہ مان جائے۔ پھر حضرت سلیمان کی طرف ان کے جو لوگ تھے وزیر وہ آئے، پھر انہوں نے تحفے تحائف ایسے بھیجے تھے، حضرت سلیمان نے ان کو واپس کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک ہی چیز ہے، اپنی جو ملکہ ہے اس کو کہو کہ آ کے مجھ سے ملے۔ پھر اسی کے اندر میں ان کا تخت جو تھا اس کو لانے کا کہا کہ کون ہے، کیونکہ تخت واحد چیز ہے جس کے پیچھے بادشاہ لڑائیاں کرتے ہیں، جن کے پیچھے اقوام ایک دوسرے کے گتھم گتھا ہو جاتی ہیں۔ تخت، کرسی، اس کی اقتدار، یہ وہ واحد چیز ہے۔ تو ملکہ سبا کا جو تخت ہے انہوں نے کہا کہ یہ میرے پاس آئے گی، ملکہ سبا میرے پاس آئے چل کے، اس سے پہلے مجھے اس کا تخت چاہیے، تو کون لے کے آئے گا؟ تو وہیں پر عفریت جو جنوں میں سب سے بڑا تھا اس نے کہا کہ میں آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے، یعنی آپ اب تخت پہ بیٹھے ہوئے اپنے، آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے میں لا دوں گا۔ تو وہیں ایک اہل علم جسے قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ علم میں بہت افضل تھا، تو ہم نے اس کو کھڑا کیا، تو اس نے کھڑے ہو کے کہا کہ سلیمانی تو بہت دور کی بات ہے، آپ اپنی پلک کو جھپکائیں گے اس سے پہلے تخت آپ کے سامنے ہوگا۔ جو مفسرین کی رائے ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو علم تھا، شخص تھا، علم کی بنا پر یہ دجال تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ میں نے اس کو دیکھا ہوا ہے، تو ہو سکتا ہے نبی کی حیثیت سے آپ کو وہ دکھایا بھی گیا ہو، کیونکہ وہ بھی موجود بھی ہو۔ اب اس پر کچھ کہتے ہیں کہ وہ اس ٹائم سے موجود ہے سلیمان کے دور میں، اور تب وہ علم پر بہت دسترس پاتا تھا۔ کہ دیکھیں جو زیادہ علم میں بڑھ جاتا ہے نا پھر وہ بعض اوقات اللہ رب العالمین کا بھی انکار کر دیتا ہے۔ علم کے اندر میں اتنا ڈوبنا، مثالیں بہت ہیں ہمارے پاس، جنہوں نے بہت زیادہ علم حاصل کیا نا پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ہی کچھ ہیں، باقی کوئی کچھ نہیں ہے۔ تو علوم کے اوپر کی جو قابلیت ہے، یا علوم کے اوپر جتنا بھی آپ نے علم حاصل کیا، جتنے بھی قسم کے علم حاصل کیے ہیں، وہ اللہ رب العالمین ہی کی طرف سے ہوتے ہیں، وہ اللہ کا دین ہے، اللہ کا عطیہ ہیں۔ یہ عطائے ربی ہوتا ہے، علم ہے، فضل ہے، کرم ہے، رزق ہے، یہ عطائے ربی ہے، اس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ تو وہاں پر دیکھیں کہ اس نے کہا اللہ یہاں قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ وہ علم والوں میں سے تھا،
اہل علم تھا وہ کھڑا ہوا، اس نے ملکہ سبا کا جو تخت ہے وہ لا دیا پلک جھپکنے سے پہلے۔ اب اس کے اوپر دیکھیں کہ اللہ نے پھر کہا کہ جب وہ ملکہ سبا آئی ہے قوم حضرت سلیمان کے پاس، اور اس کے بعد جو ان کا امتحان لیا حضرت سلیمان نے کہ ایک حوض بنایا اور شیشے کا حوض تھا، نیچے پانی چلا دیا، تو ملکہ سبا جب حضرت سلیمان کے پاس آئی ہے تو اس نے اپنے جو وہ تھا لباس تھا اس کو پنڈلیوں سے اوپر کر لیا کہ تو پانی ہے، جب دیکھا پاؤں رکھا تو وہ پانی نہیں شیشہ تھا۔ تو مطلب حضرت سلیمان کے پاس ٹیکنالوجی بھی بہت تھی ان کا استعمال بھی وہ کیا کرتے تھے دکھانے کے لیے۔ پھر ان واقعات کے بعد اللہ پھر قوم سمود کے کہ ان کا جو تھا نہیں مانتے تھے، مختصر جماعت تھی، پھر اس جماعت نے جو ہے وہ لوگوں کو ورگلانا شروع کر دیا، تو پوری کی پوری جو ہے وہ قوم ان 10-12 لوگوں کے کہنے میں آنا شروع ہو گئی، اور پوری قوم جو ہے وہ پھر نافرمان ہو گئی۔ پھر لوط علیہ السلام کا ذکر، یہاں پر جو بستیاں تھیں جن کے اوپر سے تم گزرتے ہو، اپنی قوم نے انہوں نے کیا کہا تھا کہ تم لوط خود کو بڑا سمجھتے ہو، تم پاک صاف ہو اور ہم کچھ نہیں ہیں۔ تو اس کے باوجود جو ہے نا وہ متکبر اور نبی کا انکار۔ اب دیکھیں نبی سے مخاطب کیسے ہو رہے ہیں کہ تم خود کو بہت بڑا سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہو۔ تو وہاں پر دیکھیں کہ ہر معاشرے کے اندر میں نا الفاظ کا چناؤ ایسے ہی کیا جاتا ہے کہ جہاں انجام مبلغ ہو یا کوئی بھی ایسا انسان کھڑا ہوا ہو تو اس کے دل پہ جا کے لگتے ہیں الفاظ کے چناؤ، کہ انسان وہاں پر ایک لمحے کو تو یہ سوچتا ہی ہے نا کہ ہم ان کی خیر خواہی کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ ہم سے اتنا ہی انہوں نے بے رکھا ہوا ہے، اور یہ ہم سے جناب اتنا غصہ ہوا ہے۔ پھر اللہ نے جو لواطت کا ان کے اندر میں تھا، جو مرد مردوں کے ساتھ میں ریلیشن رکھتے ہیں اس کو لواطت کہا جاتا ہے، جو عورت عورت سے لگتی ہے اس کو سحاق کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر تھا کہ وہ لواطت کا ان کے اندر میں جرم تھا۔ پھر بستی سے نکالنے کی دھمکی، انہوں نے کہا لوط اگر تم باز نہ آئے تو ہم بستی سے تمہیں نکال دیں گے اور تمہیں ہم سنسار کر دیں گے۔ پھر اس کے موقع کے اوپر دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ تمام جو انبیاء کرام تھے ان سب کو اللہ رب العالمین نے خود چنا تھا، اور اللہ اپنے ہر ایک بندے کے اوپر سلامتی بھیجتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کا قاعدہ اور قانون کیا ہے کہ وہ ہر ایک کو سلامتی کے ساتھ میں اس دنیا کے اندر میں رکھتا ہے اور سلامتی ہی بھیجتا ہے۔ یہ چنے ہوئے لوگ تھے جنہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ دی، اور اپنی قوم کی تبلیغ کے بعد میں یہ رستے الگ ہو گئے، ان کی قوموں کو تباہ کر دیا، اور ان کے ساتھ میں ہم نے متقی پرہیزگار لوگوں کو لگا دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔